دل ہی کیا جو تیری راہ میں پگھل نہ سکا، وہ دل ہی کیا جو تیری راہ میں پگھل نہ سکا۔ سمجھ میں کچھ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لهم فيها سبيل وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ جتنے پوجا پاٹ کے انہوں نے سامان تیار کیے ہیں، وہ سارے پوجا پاٹ کو سامان کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے، انہیں غصہ دلانے کے لیے۔ ارے ہم تو ان کو پوچھتے تھے، ان کو ہم نے خدا بنایا اور یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہیں۔ ان کو غصہ دلانے کے لیے ایندھن بنائیں گے اللہ جہنم کا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم میں کیا ہے؟ لہم فیہا زفیر، جہنم میں صرف چیخو پکار ہے، جہنمیوں کی چیخو پکار۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، زفیر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کی آواز کو۔ تو جہنمیوں کی آوازیں ایسی نکلیں گی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں بھی ایک دوسرے کی سنے گی بھی نہیں، ہر ایک اپنے اپنے میں چیخو پکار میں ہوگا۔ سود کھانے والوں کو اس کا عذاب ملے گا، زنا کاروں کو اس کا عذاب ملے گا، حرام کھانے والوں کو اس کا عذاب ملے گا،
لیکن جو لوگ اعمال صالحہ کر کے جائیں جن کے حق میں اللہ نے بھلائی مقدر کر دی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى یقیناً جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے اولئک عنہا مبعدون ان لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا لا يسمعون حسیسا اور جہنم والوں ان کی آج بھی نہ سن سکیں گے اتنے دور ہوگے جہنمیوں کی آج بھی نہ سن سکیں گے اللہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے دور کر دیں گے اللہ جہنم سے اور اگر دل میں خیال بھی آئے گا نا کہ اے باری تعالیٰ مجھے جہنم میں کوئی دیکھنا ہے تو اللہ جنت میں سے کھڑکیاں کھول دیں گے کہاں سے جب وہ ایسا جہنم دیکھے گا تو ارے گھبرو بھی یہاں پہ ارے پتھرو بھی یہاں پہ اچھا ہوا نمازوں کے بعد نمازوں کو آیا اچھا ہوا دین کے تقاضے اپنی ذات سے پورے کیے دوسرے کے حق پہ نہیں ڈالا اچھا ہوا زندگی سنت شریعت پر گزری یہ دنیا میں نہیں سمجھ میں آئے گا دھوپ چھپاتا ہے یہ دنیا وہاں پہ اتنا دور اللہ کریں گے لا يسمعون حسیسا آج بھی نہیں سنیں گے لیکن تمنا ہوگی کبھی کہ جنتیوں کو گرا ہمیں جہنمیوں کا بھی حال بتا دے رہا تو اللہ انہیں کھڑکی کھولے گا دیکھو وہ ہے دیکھو وہ ہے اور وہ جنت میں کیا کریں گے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کا جی چاہے گا وہاں منمانی رہے گی یہاں منمانی نہیں ہے یہاں رب مانی ہے رب چاہیے جو یہاں اللہ کی مان کے جائے گا وہاں منمانی کرے گا جو یہاں منمانی کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچے گا آخرت تو آنے والی ہے یہاں بھی کچھ چھپے ہوا ہے اور آخرت میں بھی کچھ چھپے ہوا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک اللہ ہے باریک سے باریک چیزوں کو اللہ دیتے ہیں تو یہاں ظلم کرنے والے یہاں پہ بےدینی والے یہاں سنتوں کی نظریں نکالنے والے یہاں نمازوں کے چھوڑنے والے اگر یہاں حرام کھانے والے یہاں جتنے لوگ ہیں یہاں پر بھی ہو رہے اور آخرت میں بھی بچیں گے تو ہو سکتا ہے اپنا مسلمین کل مجرمین اللہ کہنے کہ آپ مجرمین کو اور مسلمانوں کو برابر کریں گے اسی لیے کوئی بے دین یا بدین کوئی بے دین یا بدین اگر کوئی خوش و خرم نظر آ رہا ہے تو سمجھ لینا دھوکے میں ہے کیونکہ آخرت میں پکڑ ہے اور جو یہاں پہ رمانی زندگی گزار رہا ہے ہر حال میں وہ کر رہا ہے جو اللہ نے چاہا ہر حال میں وہ کر رہا ہے جو اللہ کے نبی نے چاہا اور اسی حال میں اس کی موت آئی تو کیا کریں گے اللہ لا يحزنك الأكبر وتتلقون الملائكة فضل أكبر لغم العليم فضل أكبر 3 سورت
اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. کتنے سور؟ سب سے پہلے نفخہ صعید، نفخہ صعق. نفخہ صعق کہتے ہیں سب سے پہلے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. سورہ یاسین میں ٹماٹر خرید رہے ہوگے، آم خرید رہے ہوگے، مارکیٹ میں ہوگے، دکان پہ کھڑے ہوگے، اچانک اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام ایک گھٹنے پر بیٹھے ہوئے انتظار میں سور پھونکنے کے کہ اللہ حکم دے دے اور میں پھونک دوں. گائے اور بیل کے سینگ کی طرح وہ سور ہے. بالکل تیار بیٹھے ہوئے، یعنی کیسے بیٹھے ہوئے؟ اور ریس میں بھاگنے والے نہیں بھاگتے، یہ اس طرح بیٹھے یوں. یعنی کیا مطلب رہتا؟ 1 2 3 کرتے تو بھاگنا شروع کر دیتے. تو اسرافیل علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہوئے ہاتھ میں سور لے کے، یعنی انتظار میں ہے کب یہ دنیا کا خاتمہ کرنا ہے اور ہم گلچھرے اڑانے میں لگے ہوئے اور وہ انتظار میں ہے کب اللہ حکم دے دے اور کب سور پھونک دیا جائے. تو پہلا نفخہ صعق ہے، جب وہ سور پھونکیں گے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی. پھر دوسرے سور پھونکیں گے، آسمان، زمین، ستارے، سیارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. 40 سال تک اللہ پکارتے رہیں گے، ہے کوئی میرا ساتھی، ہے کوئی میرے مقابل کا. کتنے سال؟ 40 سال کوئی نہیں آئے گا، کوئی رہے گا تو آئے گا. پھر تیسری سور پھونکے گے اسرافیل علیہ السلام، جس سے سارے مردہ زمین سے اٹھیں گے اور سب گھبراہٹ میں ہوں گے. سب کس میں ہوں گے؟ گھبراہٹ میں. لیکن جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی، جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی. وہ ایک عجیب معاملہ ہوگا. کچھ ننگے بدل ہوگے، کچھ سر کے بل چلے گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلے گے؟ آپ کے پاؤں سے چلتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذات پیر پر چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر پہ چلانے پر بھی قادر ہے. جو ذات سر پہ پیر پر چلانے پر قادر ہے، کیونکہ پیر پر چلنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میری تمہاری طاقت سے نہیں ہوتا. تو جو ذات پیر پر چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. جو اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے ان کی اعمال سواریوں کی شکل میں آئیں گے. کس کی شکل میں؟ سواریوں کے. اور وہ سواریوں پہ سوار ہو کے میدان قیامت کی طرف چلیں گے. ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ سب اٹھیں گے لا يحزنون البدن، یہ بڑی گھبراہٹ والا دن بھی انہیں غم میں نہ ڈالے گا. اور دوسری چیز نام یہ ہم دیں گے وَيَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہتے ہوئے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارے دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ایک دن آنے والا ہے، وہاں جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی. تم نے دنیا میں اعمال صالحہ کر کے آئے، اس لیے آج ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کون کہے گا؟ عرب کون کرے گا؟ فرشتے، جن کا
یقینی ہو گیا اگر استقبال بھی سے کرے اور اگر استقبال کو کوئی نہ آئے اور سر کے بل چل رہا ہے سمجھ جانا اللہ کی پکڑ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو ہمارے صالح کیا دینی کام خیر کیا ان کے لیے آئیے تشریف لائیے بیچتے گئے اہلا وسہلا ومرحبا بكم نحن نرحب بكم یہی وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دنیا میں لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا تیرے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آنے والی ہے. تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا تجھے سمجھ میں آیا تھا اس دھرتی کے بعد دوسری دنیا قائم ہونے والی ہے. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ کارے خیر اور کارے شر کا اللہ جزا اور سزا دینے والے. تیری سمجھ میں آیا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اس لیے آج اس کا سلا تو دے. اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اٹھائیں گے یوم ندری السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. یہ وہ دن ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح لکھی بھی چلیے رجسٹروں میں لکھی دی جاتی ہے. اس کی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ آدمی لکھی بھی چیز نہیں اور رجسٹر میں ڈال کے اس کو کیا کر دیتا ہے باندھ کے رکھ دیتا ہے. اللہ کہہ رہے یہ وہ دن ہوگا جس دن ساتوں آسمانوں کا ایسا لپیٹ کے ہم رکھ دیں گے بازو میں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب حساب لے گے اللہ اس وقت ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو جب اللہ اپنے ہاتھ میں لیں گے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ بہتر جانتا. ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو سب فرشتے بھی اندر رہیں گے بڑے بڑے. تو حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا لگے گا جیسے رائی کا دانہ ان کے ہاتھ میں ہے. رائی کا دانہ دیکھے نا کتنا ہوتا ہے. ارے بھائی رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا نا ایک دم باریک ہوتا. کیا اللہ کی شان ہوگی اور کیا اللہ عظمت والے. لپیٹتے گئے جس طرح رجسٹر کو لپیٹتے ہیں اس طرح باندھ کے فائل پھینک دیتے. اور جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کما بدأنا أول خلق نعيد. جس طرح ہم نے تیری ماں کے پیٹ سے تجھے نکالا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی تجھے شکل دیں تو اسی شکل سے ہم تمہیں پھر دوبارہ زندگی کر کے بتائیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. آسمانوں کو لپیٹنے کے تو یہ نہیں سمجھنا آدمی نے کہ ہم پیدا ہو گئے بھی یا نہیں ہو گئے. اس لیے بار بار اس سے پہلے بھی آپ کو بات بتائی گئی. ریڑھ کی ہڈی کے دانے کو اللہ محفوظ رکھ لے. ہماری مٹی اگر امریکہ میں بھی لے کر چلے جائے تو وہاں سے اللہ اٹھا کر لائیں گے. لوگ جگہ جگہ کے راکوں کو گنگاؤں میں بہاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ختم ہو گئے. نہیں اللہ وہ سارے گرد و غبار کو لا کر کے یہ کریں گے وہ عجب الصنف جانے پر اٹھائیں گے اللہ. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کیوں اللہ کہہ رہے اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہی مشکل ہوتا. مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو دوسری مرتبہ بنانا ہمارے لیے کیسے مشکل ہوگا. اب تو بنی ہوئی چیز ہے صرف ریپیئر کرنا ہے. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. کتنا منی کا قطرہ تھا باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالا اللہ نے ماں کے رحم میں پہنچایا دنیا میں لایا گندگیوں کو صاف کرایا. چھوٹا بڑا 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 کرتے کرتے
کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ساتوں آسمان اور زمین کو لپیٹ دیں گے تو تم نہیں لپیٹ تم کیسے آؤ گے؟ ارے تم کو لائیں گے اللہ. اور یہ وعدنا علینا وعدہ ہے ہمارا. یہ کوئی صرف بولنے اور چھوڑنے نہیں ہے. وعدنا علینا وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے. انا کنا فاعلین، یہ تکبر کا جملہ اللہ نے کہا کر کے رہ گیا. اور کون ہے جو اس کو روک کے بتا سکے؟ انا کنا فاعلین، کریں گے ہم ہی کریں گے، کرنے والے ہم ہی ہیں. اور پھر فرمایا وَلَنَجْعَلَنَا مِنْ سَبُورٍ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں بعد ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوئے. جس کے وارث زمین کے. اب اس میں دو علماء کی دو رائے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوگے. اللہ نے کر کے بتا دیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عبادیت صالحون نیک لوگ تھے. اللہ نے زمین کا وارث بنایا انہیں. ارے بنایا نہیں بنایا. بہت دنیا میں تو حکومت آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور باقی بھی ماؤں دنیا گھبرا رہی تھی. تو حکومت ہی کہتے ہیں نا اس کو. قوم دنیا میں تو باقاعدہ حکومت تھی اور ماؤں دنیا گھبرا رہی. تو گھبراہٹ بھی ایک حکومت ہے. تو کس کا وارث بنائیں گے؟ زمین کا عبادیت صالحون نیک بندوں کو. اور بعض علماء نے وہ تفسیر بھی کی ہے جو اس سے پہلے گزشتہ ہفتے میں آپ کو بتائیں گے کتب اور افضال کے بارے میں کہ حکومتوں کے نظام ان سے نہیں چلتے ہیں. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے سخت اگر آ گئے تو ساری چیزیں سخت ہو جاتی ہے. کتب ابدال اگر سخت آ گئے تو سخت آتے ہیں. ساری دنیا کے حالات سخت بن جاتے ہیں. کتب ابدال اگر نرم آ جائے تو ساری دنیا کے حالات نرم ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی تفصیل کی کہ یہ لوگ وارث ہوتے ہیں زمین کے. لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہو گئے. اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے. کون سی زمین مراد ہے؟ جنت کی. کہ یہ جنت کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوگے، برے بندے نہیں ہوگے. اس لیے دنیا میں بھی اگر وارث بننا ہے اس زمین کا تو نیک بننا پڑے گا. اور آخرت میں بھی جنت کی زمین کا وارث بننا ہے تو بھی نیک بننا پڑے گا. مسلمان کو اس سے چارہ ہی نہیں ہے. نیکی کے علاوہ بھاگے کے کام پہ، مسجدوں کے علاوہ بھاگے کے کام پہ، نیکی کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ، اللہ کے حکموں کے علاوہ ایک مسلمان کو چارہ ہی نہیں ہے. تھوڑی بھی پٹی چینج کرے گا اللہ غیروں کے حوالے کر دے گا. اس لیے زمین کا وارث ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کیونکہ ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ ارے بھائی زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کو دے دے گا، اور جو اللہ کا نہیں ہوگا اللہ اور کو مسلط کر دے گا. کیونکہ وارث اللہ ہے، اور وارث اللہ بنائیں گے کیسے لوگوں کو؟ ارے بھائی کیسے لوگوں کو؟ نیک لوگوں کو. اس لیے اس زمین کا بھی مالک ہونا ہے تو نیک بننا ہے، اور اس زمین کا مالک ہونا ہے تو بھی نیک بننا ہے. مسلمان کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے.
اور پھر اسی لیے کہا کہ نیکی اگر چاہتے ہو تو کہاں تلاش کرو گے کہ میرے نیک بندے بن رہے ہیں، تو کہاں تلاش کرو گے؟ اخبار میں، موبائل میں؟ اس لیے قرآن تبلیغ کرتا ہے کہ دیکھو پڑھو مجھے سمجھو مجھے. قرآن تبلیغ کرتا مطلب یہ ہے اللہ بتاتے ہیں، اللہ رہبری کرتے ہیں، اللہ رہنمائی کرتے ہیں. اور کیا اللہ نے جو ایمان سے لینا چاہتے ہیں اللہ ان کو دے کے بتاتا ہے. ہر مسئلے کا حل اللہ دیتے ہیں. اور یہ کوئی اڑن چھوٹا نہیں ہے، پہلے ہوا ہے ایسا. صحابہ کرام کے زمانے میں اس لیے کہتے ہیں صحابہ کو دیکھو، حضور کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو. یہ کہہ کے ہمارے اکابرین مر رہے ہیں. خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ملک شام میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، پہاڑ پر بنا ہوا قلعہ. طاقت کس کی؟ مسلمانوں کی، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اور پہاڑ کے اوپر ہے. جیسے ہی مسلمان ایمان والے صحابہ جب پہاڑ پر چڑھتے تو اوپر سے وہ پتھر پھینکنا شروع کر دیتے، تو اس میں صحابہ زخمی ہو جاتے، شہید ہو جاتے. پھر نیچے آ جاتے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. تو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کل سے پوری جماعت، پورا لشکر مسلمانوں کے روزے رکھنا شروع کر دے گا. کیا کرے گا؟ ارے بھائی کیا کرے گا؟ روزے رکھنا شروع کرے گا. بھوک ہڑتال نہیں، کیا روزے رکھنا شروع کر دے گا. شروع کر لیے سب مسلمانوں نے روزے رکھنا. صحابہ کس سے لیتے تھے؟ اعمال سے. اور بات بھی سمجھ میں آتی کیونکہ بیانوں میں بولتے ہیں، بیانوں میں سچے ہوئے. دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہے، حکومتوں کے دینے والے اللہ ہے، حکومتوں سے کھینچنے والے اللہ ہے. تو پھر وہ اعمال کیوں نہیں کرتے جس سے اللہ حدیث کو بدل لے؟ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد مسلمان کیا کہے گا؟ آپ اللہ سے مانگیں. سب ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کس سے مانگیں گے؟ تو پہلے کیوں نہیں مانگ لیتے اللہ سے؟ پہلے کیوں نہیں وہ اعمال کرتے؟ سب نے روزے رکھے، پورے لشکر نے، پورے لشکر نے. ہے کوئی ایسا اعلان کرنے والا کہ ہم پر کوئی حالات آ جائے چلو پورا ملک مسلمانوں کا آج روزہ رکھے گا؟ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا، دماغ میں بھی نہیں آتا. اور بولے کسی کو تو الگ ہی بولے، بولے کسی کو تو الگ ہی بولے. سب نے روزے رکھے، پورے لشکر نے. پہلا دن آیا اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے افطار کے وقت دیکھا تو ان کے دسترخوان پہ صرف پانی رکھا ہوا تھا. پانی سوچا کہ چلو غلام نے بھول گیا افطار رکھنا. پھر دوسرا دن آیا، پھر تیسرا دن، 3 دن تک افطار اور سحر پانی پر گئی. کس پر؟ پانی پر.
चौथे दिन हमने गुलाम से कहा कि भाई खाने के लिए कुछ नहीं है, या इफ्तार के बाद खाना रखना तो बोल रहा है। वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, खाने इफ्तार के लिए रोजाना मैं रख रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ पे अल्लाह भेजा जाता, मैं तो रोज रख रहा हूँ। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, चलो आज देख लेते क्या है, माजरा क्या है, तू झूठा है या नहीं झूठा है, या तू सच्चा है। उसने खाना रख दिया, ये छुप कर बैठ गए सब इफ्तार के वक्त। एक कुत्ता आया, उसने वो खाना लिया और भागा, रुका नहीं किसी के रोकने से। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु समझे कि शायद इसमें कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से मेरे लिए मदद है। वो भागते गए, वो कुत्ता पीछे भागते गए आगे, ये उसके पीछे भागते 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 पहाड़ की एक ऐसी सुरुंग में वो कुत्ता घुसा जिसमें सिर्फ एक पतला आदमी घुस सकता था। और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि वो भी पतले थे, बहुत पतले दुबले थे, चेचक के दाग भी थे उनके चेहरे पर। 100 जंगें लड़ी उन्होंने, लेकिन 100 जंगों में कभी शिकस्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पाँव रात जागते थे, पाँव रात सोते थे। कितनी रात मस्जिद में, और जागते कितना था? पाँव रात, और सोते कितने थे? पाँव दिन नहीं, पाँव रात। और अपन कुत्ते कुत्ते तक सोते मुंह पर 10 बजे तक, और नारे लगाने सबसे आगे रहते। कितने बजे तक सोते? 10 बजे तक। वो घुसे, जब वो सुरूम में दाखिल हुआ तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी भागे 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 वो सुरूम में दाखिल हो गए। क्योंकि वो बड़े जरी थे, किसी किसी को अल्लाह ऐसा दिल देता है, ताकतवर दिल। हम मुसलमानों में भी बहुत से जरी होते हैं, हर एक को कितने बड़ा आलिम हो, लेकिन कभी कभी उसमें जुर्रत नहीं रहती, और एक गहरे आलिम है, उसको सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आती, लेकिन अल्लाह उसको जरी बनाते हैं। अच्छे अच्छे उससे घबराइए, अल्लाह फितरत में डाल देते हैं किसी किसी। ये कोई चीज सीखने से नहीं आती, ये फितरत में डालते हैं अल्लाह जुर्रत। तो खालिद इब्न वलीद में थी, इसलिए 1000 का अगर मजमा भी अगर देंगे तो यूं ऐसा देखते थे, इतना ही है क्या? कितने का मजमा? तनहा खड़े के 1000 के मजमे को देख के यूं कहते थे, इतना ही है क्या? एक मरतबा अरब की जंग हो रही थी, अरबों से, बुलबुल के रोग के बड़ा बादशाह आया, उसका एक सबसे बड़ा पहलवान, उस जमाने में पहलवान होते थे, यानी दरबारी पहलवान उसको कहते थे। उस मुल्क में जो सबसे बड़ा पहलवान होता वो बादशाह की खिदमत में रहता, बॉडीगार्ड। तो बादशाह ने कहा कि जाओ मुबारकत के लिए पुकारो मुसलमानों की जमात में से। तो जब निकला तो साथ में उसने खालिद को भी लेके निकला और कहने लगा कि जरा नमक मिर्ची लगा के मेरी ताकत का इजहार कर। बहुत से लोगों को आदत होती है खुद की तारीफ करने के लिए एक कुछ चाय मिला के लाते, क्योंकि मुंह से बोलना बोले तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए दूसरे को बोलना बुलाना पड़ता। इन्हों ऐसे है, इनकी चप्पल भी आसमान में उड़ती है, अरे इन्हों आंखों से देखे तो वो हलाक हो जाएगा, अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी, और इन्हों बहुत से होते हैं ऐसा, खास बैठते ही इस तरह कि कोई मेरी तारीफ करे, और फिर उसके बाद वो लोग बयान को आते हैं। और दुनिया वालों में भी ये मिजाज बना हुआ है, दुनिया वालों में भी ये मिजाज बना हुआ है। तो वो कहने लगा जरा मेरी ताकत का इजहार करो ये मुसलमानों के साथ। तो वो उसने कहा कि ये हमारे ऐसा शजा है और ऐसा बहादुर है, और जब भी आ जाए तो ये ऐसा कर देगा। वाकई में था वो पहलवान। आपस में ईमान वालों ने मशवरा किया, साहब ने क्या किया जाए? खालिद इब्न वलीद कहने लगे मच्छर
کا پر ہے توڑ کے رکھ دیتا میں جاتا ہوں. حالانکہ خود پتلے لمبے تھے لیکن پتلے تھے. وہ گئے کیونکہ وہ جو ساتھ میں نمک مرچی لگانے والا تھا وہ عربی ترجمان تھا. خالد بن ولید وہ کہنے لگا رہے یہ کون آیا ہے؟ ہوا آئے گی تو اڑ جائے گا. میرے مقابلے میں آیا. تو خالد وہ پوچھنے لگا کون ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے کہہ رہے کہ میں خالد ولید کا بیٹا ہوں. کون ہوں؟ خالد ولید کا بیٹا ہوں. اس نے سمجھا نہیں ان کی بات کو کیونکہ وہ عرب تھے. یہ رومن امپائر کا تھا روم کا. اس نے صرف خالد سنا تو اس نے اپنا گھوڑا واپس کر دیا اور سیدھا اپنی فوج میں بھاگ گیا. تو وہ ساتھی اس کا خالد کہنے لگا ہے تم تو ہاتھیوں کو پچھاڑ دیں گے اور یہ دبلے پتلے آدمی سے تم بھاگ رہے ہو. تو کہنے لگے بیوقوفوں کو خالد ہے 1000 کو پچھاڑ دے گا میں تو اکیلا ہوں. کسی کسی کو اللہ دیتے یہ چیز. اور خصوصاً تہجدوں کا جو اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو روک دیتا ہے. کس کا؟ تہجد کا جو اہتمام کرتے ہیں. وہ گئے کتا اندر بھاگا بھاگتے بھاگتے اور یہ وہ سرو میں سے خالد جا رہے تو جب وہ سرو کے منہ پر پہنچا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کتا شہر میں بھاگا رہا. یعنی وہ راستہ مل گیا خالد بن ولید کو. کیا مل گیا؟ راستہ. وہ کتے کے ذریعے سے اللہ نے بتایا انہیں. آج خالد بن ولید کہنے لگے 100 آدمی مجھے دو جو اس راستے سے گزر کر جائے اوپر کر کے میں دروازہ کھول دوں گا. مشورہ ہوا جو دبلے نکالے. موٹوں کا تو کام ہی نہیں تھا. تو جب 100 وہاں پر پہنچے تو 80 تو اس میں سے داخل ہو گئے لیکن 20 داخل نہ ہو سکے. اور سب سے پہلے کون گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. پھر جیسے وہ گھسے یہ تو سارے کے سارے وہ اوپر کھڑے ہوئے تھے نا. کہاں پہ؟ قلعے کی دیواروں پہ کہ مسلمان آئیں گے تو اوپر سے چھوڑیں گے نیچے تو اور نہ کہیں ان کے بیٹے دماغ نہیں آیا. اس لیے بارشی نے لکھا ہے کہ جو کام کسی سے نہیں ہو سکا وہ کام روزوں سے اللہ نے کر کے بتایا. کتوں سے مدد دلائی اللہ نے. کبھی کسی کے دماغ میں آئے گا؟ کتوں سے مدد دلائی اللہ نے. ہر مسئلے کا حل ہم قرآن حدیث صحابہ کی زندگی میں تلاش کریں. یہ سب نہیں ہے. اور انہی مضامین کو لے کر اللہ کے نبی آئے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یعنی دنیا کی بھی رحمت اور آخرت کی بھی رحمت. تو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی نے ہم کو رحمت دی؟ کیسے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی نے ہم کو دنیا میں اور آخرت میں رحمت دی؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا 3 زندگیوں میں ڈالو. دنیا میں تمہارے لیے رحمت ہے اور آخرت میں تمہارے لیے رحمت ہے. بشرطے کہ ہم اعمال پر آ جائے اور نہ اعمال پر محدود چل
ایمان ہے تو مسلمان بن جاؤ، مسلمان ہے تو پکے مسلمان بن جاؤ۔ کل آخری اتوار ہے مہینے کا، اس لیے کل تفسیر یہاں نہیں ہوگی، تفسیر ادھر ہوگی کارن یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخلق کلہ الیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاجساد وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقبور۔ اللہم اهدنا بنا بالناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن سواک۔ اللہم علمنا وراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روزوں کا اہتمام کرے ہوئے خود نہیں کرتے، گھر میں کر لیتے، جن کے نوجوان بچے ان کو بھی رکھنے کی عادت ڈلوائے، نہیں ہو سکتا کم سے کم پیر اور جمعرات کا معمول بنے۔ روزوں کے ذریعے سے بڑے بڑے مسئلوں کو اللہ آسان کر دیتے، بڑے ہمارے ملک کا مسئلہ تو چوہے کی طرح ہے، اللہ بڑے مسئلوں کو آسان کر دیتے۔ اس لیے روزوں کی عادت ڈالے، دوسروں کو ترغیب بھی دے۔ کچھ نہیں بھی ہوگا تو اجر تو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہ اجر بھی حکومت سے لینا ہے؟ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اس لیے روزے رکھ کے تہجد میں